جو پریس کانفرنس ٹریڈرز فیڈریشن بارہمولہ منعقد کر رہی ہے، یہ اینٹی انکوریجمنٹ جو ڈرائیو چل رہا ہے، یہ اس کے ضمن میں ہم اپنے ڈپٹی کمشنر بارہمولہ، ڈویژنل کمشنر کشمیر اور ایل جی صاحب سے آپ کے مادھیم سے، آپ کی وسادت سے کچھ گزارشات اور کچھ مطالبات کرنا چاہتے ہیں۔ بارہمولہ ٹاؤن جو ہے یہ ٹیل اینڈ ٹاؤن ہے، ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ گروپوں پہ ایک لسٹ ہمارے بازاروں کے، ہمارے دکانوں کے اور ہمارے کمپلیکسز کی شائع ہوئی ہے۔ تو اس ضمن میں ہم ڈپٹی کمشنر بارہمولہ، ڈویژنل کمشنر محترم ایل جی صاحب سے پرزور گزارش اور اپیل کرتے ہیں کہ اگر کسی دکاندار نے آج سے 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے یا 50 سال پہلے کہیں پر اپنے روزگار کا انتظام کیا ہے، یا کسی ہمارے دوست نے، بزرگ نے، یہاں کے رہنے والے نے کہیں پر کمپلیکس بنایا ہے، جبکہ ہمارے پرائم منسٹر آف انڈیا کی ایک سلوگن چلا ہے مودی صاحب کا، سب کا وکاس سب کا ساتھ، اور ایک سکیم چلی ہے پرائم منسٹر صاحب کے دور میں کہ سب بے گھروں کو اربن ہاؤسنگ سکیم، جو تمام میونسپل کمیٹیاں بے گھر لوگوں کو پرائم منسٹرز یوجنا کے تحت گھر مہیا کرتی ہے۔ اگر کسی نے کہیں پر اپنی دکان بنائی ہے، وہ اپنا روزگار کما رہا ہے، وہ ٹیکس دے رہا ہے، وہ ایمپلائمنٹ جنریٹ کر رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو پال رہا ہے، تو اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اس کو اس کا روزگار، اس کا نوالا نہیں چھینا جانا چاہیے، کیونکہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ویلفیئر آف پیپل کے لیے ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن کی جو ذمہ کام ہوتے ہیں وہ لوگوں کا روزگار، ان کے ویلفیئر کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس ضمن میں ہم ڈپٹی کمشنر بارہمولہ، ڈویژنل کمشنر اور ایل جی صاحب سے گزارش کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ جو آپ نے کہا کہ 1 ملر سے 15 ملر تک جس کے پاس بھی ہوگا، چاہے اس نے دکان وہاں بنائی ہوگی یا مکان بنایا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ تو اس کے لیے باضابطہ ایک آرڈر اجرا ہونا چاہیے، کیونکہ سارے لوگ تبذب کا شکار ہے، اضطراب کا شکار ہے۔ ان سب بھائیوں نے، جس نے بھی، ہم اس سے ڈھنے نہیں کرتے ہیں کہ جس نے کہیں دکان بنائی ہے، جس نے کہیں کمپلیکس بنایا ہے، اس کو ایک موقع دینا چاہیے تاکہ وہ اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اپنا کرایہ نامہ کرے، ان کو باضابطہ طور کرایہ دے، اور اگر اس ضمن میں کچھ نامنل چارجز بھی دینے پڑیں گے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اب اس کو بینک کا پیسہ ہے، باپاریوں کا پیسہ ہے، سٹاک ہے اس کے پاس، اور وہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، چلا رہا ہے۔ تو پہلے ہی ہماری ریاست جو یوٹی جموں کشمیر ہے، یہ بے روزگاری کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر پورے ہندوستان میں ہے، پوری کنٹری میں ہے۔ تو اگر ہم ان کا روزگار چھینیں گے تو اس میں اضافہ ہوگا، اور آلریڈی ہم پچھلے 3-4 سالوں سے جو ایکسیلریشن چل رہی ہے پوری دنیا میں، اس وقت بے روزگاری کا جو دورہ چل رہا ہے کووڈ کی وجہ سے، تو ہم بھی اس ضمن میں ہے، ہم بھی بزنس کلاس کی پہلے ہی کمر ٹوٹی ہوئی ہے۔ اگر ان دکانوں کو یا ان کمپلیکسز کو ڈیمالش کیا جاتا ہے تو اس میں اور اضافہ ہوگا۔ یہی ہماری آج کی پریس کانفرنس کا جو مدعا اور مقصد ہے، یہی گزارش ہے ہماری ایل جی صاحب سے، ڈویژنل کمشنر صاحبہ سے اور ڈپٹی کمشنر بارہمولہ سے، کہ ڈیمالش سے، ڈسٹرکشن سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔
کنسٹرکٹو اس کو اگر ہم کنورٹ کریں گے، یہ جتنی بھی دکانیں ہیں، جتنے بھی کمپلیکسز ہیں، یہ رجسٹرڈ ہونے چاہیے. ہم رینٹ دینے کے لیے اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یا اس میونسپل کونسل کو یہ ہینڈ اوور ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کے ساتھ رینٹ ڈیڈ کریں، ان کو ہم باضابطہ رینٹ دیں گے، اور اگر نامنل کوئی چارجز بھی دینے پڑیں گے وہ بھی دیں گے. اور اس ضمن میں مجھے اور بھی ایک بات آپ کی وسادت سے ایڈمنسٹریشن تک پہنچانی ہے. ٹاؤن میں جب بھی کوئی کنسٹرکشن ہوتی ہے تو اس کے لیے میونسپل کونسل ایک الاٹمنٹ، ایک نقشہ پرمیشن گرانٹ کرتی ہے. اس پرمیشن کو حاصل کرنے کے لیے ٹائٹل ویریفیکیشن جو تحصیل آفس سے حاصل کرنی ہوتی ہے، تو کیا اس وقت ان ڈپارٹمنٹوں نے اس کی چھان بین یا ان فارملٹیز کو پورا نہیں کیا ہے جو آج 30 سال 40 سال 50 سال کے بعد ان سے ان کا نوالا چھینا جا رہا ہے. ہماری یہی گزارش ہے کہ آج بھی ابھی ہمیں سننے میں آیا ہے کہ بارہ مولہ میں 2-3 جگہ پر ڈرائیو شروع ہوا ہے. تو اس خدشات کی وجہ سے جو اضطرابی کیفیت ہماری بزنس کمیونٹی میں جو آلریڈی اس وقت دم توڑ رہی ہے تو اضافہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں جنرل سیکرٹری ٹریڈرز فیڈریشن بارہ مولہ میں پرزور اپیل اور گزارش کرتا ہوں ایل جی صاحب سے، اپنے ڈپٹی کمشنر بارہ مولہ سے، ڈویژنل کمشنر سے، اور ہوم منسٹر صاحب سے امت شاہ جی سے، اور پرائم منسٹر آف انڈیا سے، کیونکہ آپ ہمیشہ اس بات کی وکالت آپ نے کی ہے کہ سب کا وکاس، سب کا ساتھ اور سب کا روزگار، تو سب کو آپ خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہی ہماری گزارش ہوگی کہ ہماری ٹوٹی ہوئی امیدوں کو اور نہ توڑا جائے. اسی لیے میں نے آپ سب بھائیوں کو یہاں پر مدعو کیا تھا.